آپ میرے ساتھ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ دنیا کے مشکل ترین پیشوں میں سے ایک پیشہ ٹیچنگ ہے۔ یہ ایک ایسا پیشہ ہے کہ جس میں انسانی دماغ کی بھی بہت کھپت ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ایک جسمانی بھاگ دوڑ بھی ہے۔ ایک ٹیچر کے لیے جو مشکل ترین کام ہے اس میں سے ایک کام پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کی تیاری اور پھر اس میں شرکت بھی ہے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں ایک ٹیچر کی پارٹیسپیشن کے بارے میں بات کریں گے کہ ٹیچر کو اس میٹنگ کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ تو پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ایک پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں شرکت کے لیے ٹیچرز کو کیا کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیچرز کی جو ایک جنرل ایک پرسیپشن ہوتی ہے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں والدین آ کر ہماری شکایات لگاتے ہیں اسکول مینجمنٹ سے، یا ہمارے سامنے ہی ہماری شکایات کا ذکر ہوتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ بحیثیت ٹیچر سب سے پہلے اس پرسیپشن کو ختم کیجئے، اور ایک ٹیچر کے ذہن میں اگلی جو پرسیپشن ہوتی ہے کہ ٹیچر اور پیرنٹس دو مختلف کورٹس میں کھڑے ہیں اور ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، تو اس پرسیپشن کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ یہ پرسیپشنز ختم ہوں گی تو ٹیچر کی ایک اچھی پارٹیسپیشن پی ٹی ایم کے اندر ممکن ہوگی۔ اس کے بعد ٹیچر کو جو دوسرا اہم کام کرنا ہے وہ اس پی ٹی ایم کی تیاری ہے، اور اس پی ٹی ایم کی تیاری کے لیے اس نے کیا کیا چیزیں اپنے پاس ہونی چاہیے، اس کے لیے ہم آپ کو ایک فارمولہ دیں گے۔ جی، تو یہ فارمولہ ہے RAH اور پھر CBC۔ R stands for report، کہ آپ نے پیرنٹس کو پی ٹی ایم والے دن ان بچے کی جو گزشتہ ٹرم کے اندر پرفارمنس ہے اس پرفارمنس کے بارے میں آپ نے انہیں ایک رپورٹ دینی ہے، تو اور کس سبجیکٹس کے اندر کتنے مارکس ہیں اس کے لحاظ سے بتانا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری رپورٹس، یعنی اس کا جو کوانٹیٹیو پرفارمنس ہے ایکیڈیمکس کے اندر، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ راہ کا دوسرا جو حرف ہے وہ A ہے، اور A سے مراد اٹینڈنس ہے، کہ بچے کی اٹینڈنس، اس کی ریگولرٹی، اس کی پنکچویلٹی، اس کے بارے میں بھی آپ کے پاس فلی انفارمیشن ہونی چاہیے۔ اور اگلا جو ورڈ ہے وہ ایج ہے۔ ایج سے مراد اس کا ہوم ورک ہے، کہ وہ ہوم ورک میں اس کی پرفارمنس اوورآل بھی اور کسی خاص سبجیکٹس کے اندر بھی کیسے ہے، تو یہ ریکارڈ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ جب میں CBC کی بات کرتا ہوں تو CBC سے مراد اس کی کلاس روم پارٹیسپیشن ہے کہ وہ کتنی اچھی ہے، اس کے ساتھ B سے مراد اس کا بیہیویئر ہے کہ وہ کتنا اچھا ٹیچر کے ساتھ اور ریسٹ آف دا اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیہیو کرتا ہے، اور پھر آخری C سے مراد اس کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ہیں۔ جی، تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے کون کون سے ایریاز ایسے ہیں کہ جن کا ریکارڈ ہر صورت میں جو ہے وہ مینٹین کرنا ہے اس پی ٹی ایم میں شریک ہونے سے پہلے۔ اب میں آپ کو کچھ ایسی ایک ٹپ بتانے والا ہوں کہ جس کے بارے میں اگر آپ نے عمل کر لیا، یہ تھوڑا سا ایک مشکل کام ہے، لیکن اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے والدین خود بخود کہیں گے کہ میم، یس سر، آپ ہمارے بچوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اور جب ان کے ہاں سے یہ جملہ ادا ہوگا تو اگلے مرحلے میں آپ کو کبھی یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ والدین ہماری شکایات لگاتے ہیں یا وہ ہمارے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے۔ جی، تو اس میں جو چیزیں دی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے بچے کے لرننگ سٹائلز کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہر بچے میں کوئی ایک قدرتی صلاحیت موجود ہوتی ہے، اس صلاحیت کا آپ معلوم کر سکتے ہیں تھرو ملٹیپل انٹیلیجنس۔ اسی طریقے سے آپ کو اپنے اسٹوڈنٹس کی پرسنالٹی کا معلوم ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ان کو انٹرسٹ جو ہیں ان کا آپ کو علم ہونا چاہیے، اور اسے ہم کہتے ہیں LMPI، یعنی لرننگ سٹائلز، ملٹیپل انٹیلیجنس، پرسنالٹی اور انٹرسٹ۔ جی، تو آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کو اپنے اسٹوڈنٹس کے ان ایریاز کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، اور اگر آپ کو ان ایریاز کے بارے میں اچھے طریقے سے معلوم ہو جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کو کبھی کسی شکایت کا موقع ملے پی ٹی ایم میں۔
ان امور کو جو تھوڑے سے مشکل ہیں LMPI والا، تو اس کو ہم انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں تفصیل سے پیش کریں گے۔ ابھی ہم چلتے ہیں کہ PTM والے دن جو ہے وہ بحیثیت ٹیچر آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ PTM والے دن آپ نے پوری طرح فریش ہو کے جو ہے وہ اسکول میں آنا ہے، یعنی آپ کو رات کو آپ کی جو نیند ہے وہ بھی پوری ہونی چاہیے اور آپ کا بھرپور ناشتہ ہونا چاہیے۔ میں پہلے اس چیز کو ڈسکس کر چکا ہوں کہ ٹیچنگ ایک ایسا پروفیشن ہے کہ جس میں جسمانی بھاگ دوڑ بھی ہے، اور PTM پہ تو یہ بھاگ دوڑ بہت ہوتی ہے۔ تو ایک اچھے ناشتے کے ساتھ آئیں، ہو سکے تو کچھ چاکلیٹس یا پینٹس وغیرہ اپنے ساتھ لے آئیں کہ جہاں جہاں موقع ملے آپ اپنی انرجی کو بحال کر سکیں۔ اس کے بعد آپ کا لباس بڑا اہم ہے، ایک اچھا ڈیسنٹ لباس پہن کے آئیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی میل ٹیچر نے شلوار قمیض بھی پہن کے آنا ہے تو اس کے ساتھ ایک ویسٹ کوٹ کا اہتمام کریں۔ اسی طرح فیمیل لباس کے بارے میں بہت اچھا جانتی ہیں، بس گزارش ہے کہ وہ وارم اور کول کلرز جو ہیں ان کے بارے میں انٹرنیٹ میں پڑھ لیں۔ تو خیر، جب آپ یہ سارا اہتمام کر کے بیٹھ گئے اپنی کرسی پہ، اور اب آپ نے والدین سے ملنا ہے، اور ان والدین کو بچوں کا وہ جو پہلے راہ کا آر تھا، یعنی اس کی رپورٹ دینی ہے اس کی لاسٹ ٹرم کے اندر اس کی پرفارمنس کے بارے میں۔ تو یہاں پہ آپ نے جو میتھڈ استعمال کرنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سینڈوچ میتھڈ، کہ آپ نے ٹھگ سے کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ جس میں آ جائے کہ جی اس بچے نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ اس میں لیک کرتا ہے، ایسا نہیں۔ بلکہ سب سے پہلے آپ اس بچے کی اگر کوئی پازیٹیو بات، اور ہر بچے کی کوئی نہ کوئی پازیٹیوٹی ضرور ہوتی ہے، تو اس سینڈوچ کا جو اوپر والا حصہ ہے اس میں وہ پازیٹیو بات ہوگی۔ اس کے بعد آپ ان کے ان ایریاز کی نشاندہی کریں گے کہ جہاں وہ بچہ کچھ لیک کرتا ہے، کچھ بیسک سکلز اس کو نہیں آتی، وہ سٹرگل کر رہا ہے، اور آخر میں پھر آپ جو چیز اس کو نہیں آتی اس کے بارے میں کچھ سجیشنز دیں گے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا سینڈوچ میتھڈ۔ اس سینڈوچ میتھڈ کے بعد آپ نے کچھ چیزیں مزید والدین کو بتانی ہیں، اور اگر وہ کچھ اختلاف کرتے ہیں تو اس اختلاف سے بچنا ہے، اور آخر میں پھر اس PTM کو اچھے طریقے سے ختم کرنا ہے۔ یعنی 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جو ابھی ڈسکس ہونے والی ہیں، لیکن اس کے لیے ہماری دوسری ویڈیو کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا ان 3 چیزوں کو، کہ ٹیچر نے مزید کیا کرنا ہے، اختلاف کی صورت میں کیا ہو سکتا ہے، اور آخر میں ایک اچھے طریقے سے اس PTM کا اختتام کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ہماری اگلی ویڈیو دیکھیے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔